فَإِنَّهُ مَن يَعْشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ دیکھو جو بھی تم میں میرے بعد زندہ رہا وہ پھر دیکھے گا بہت سا اختلافات ہوں گے۔ ایک رائے کا اختلاف ہوتا تھا، وہ تو معمولی چیز ہے، حضرت ابو بکر سے بھی اختلاف کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ اقدام نہ کریں، 2 محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا ہے، اور یہ تو حضور نے چونکہ تیار کیا تھا، ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا۔ پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے ہیں، جھوٹی نبوت کے مدعی، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی، لیکن انہوں نے صرف وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے نا، یہ کافر تو نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اصل میں ان کا موقع یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ خود لیں گے، خود اس کو ڈسپینس کریں گے، تقسیم کریں گے، حکومت کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر ڈٹے رہے، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسی، وہ اقال، وہ بھی اگر دیتے تھے، اور اب یہ کہیں صاحب اونٹ لے جاؤ، اقال ہم نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ اب اونٹ کے مقابلے میں اقال کی کیا قیمت ہے؟ بالکل سمجھیے کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اونٹ تو لے جاؤ لیکن اقال نہیں۔ بہرحال اختلافات پھر بعد میں جو ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، باہمی جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، تقریباً 1 لاکھ مسلمان حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور حضرت علی کی شہادت تک رضی اللہ تعالی عنہما، تقریباً 1 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ہلاک ہوئے۔ اس کے ضمن میں پھر فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے جو راشد خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔